پیش آیا۔ شاہ محمد نے کے مجھے بہت مارا، اتنا مارا حد سے زیادہ، لیکن میرے کپڑے پھاڑ دی، گلی میں مجھے بہت مارا، لیکن آج تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور راشد نے مجھے بہت مارا، اس نے مارے، شاہ محمد دونوں نے، راشد نے، دونوں مجھے بہت مل سے مارا۔ السلام علیکم۔ آج جب میں یہ بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں تو مجھے انتہائی دکھ کا ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حوا کی بیٹی جو ہے وہ کسی طور پر بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ ایک دیہات کی ہو، ایک شہر کی ہو، ایک کالج گوئنگ ہو، ایک اسکول گوئنگ ہو، کوئی جاب کرنے والی ہو، کوئی ہاؤس وائف ہو، تو اس کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کے پرابلم آتے رہتے ہیں، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ آج آپ ایک بات ضرور سن لیں کہ کوئی بھی باہر شوق سے نہیں آتا، اگر باہر اداروں میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے فیملی ممبران کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑیں یا اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے لڑیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ حوا کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی بچی گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ اپنی فیملی کے پروٹیکشن کے لیے جاتی ہے۔ مڈل طبقے کی خواتین اور لوئر مڈل خواتین جو ہیں وہ کبھی بھی شوقیہ باہر نہیں نکلتی، وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت، کسی نہ کسی فیملی پروٹیکشن کے تحت، کبھی اپنے فیملی کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی ایک ایسی خاتون ہے، وہ ہم آپ کو اس سے ملوائیں گے، جس کی والدہ نے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کر کے اس کو FA کی تعلیم دلوائی، اور جس کے پاس اتنے وہ نہیں تھے وسائل کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرتی، اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی، صرف کیا ہے اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو پیٹ پالنے کے لیے، کہ جو فرض میرے ماں باپ نے ادا کیا، آج وہ چاہ رہی ہے کہ وہ بھی ان کی وہ خدمت کرے۔ اس کو گھر سے باہر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اس حوا کی بیٹی کے ساتھ اس کو گلی میں اس کو گھسیٹا گیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اس کو تشدد کیا گیا، اور صرف یہاں نہیں، جب اس MLC کی باری آئی، اس بیچاری کی بازو ٹوٹ گئے، اس کی گردن پہ زخم آئے، اس کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی، لیکن اس موقع پر پولیس نے جہاں سو کیا، لیکن ہمارے ڈاکٹروں کو بھی مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسیحا ہو کہ اس موقع پر جہاں ایک لاچار، ایک نادار، ایک خاتون بے بس نہتی ان کے پاس آتی ہے، تو وہ سیاسی دباؤ میں آ کر اور کبھی مالی مفاد کی خاطر ان کی MLC کو اس طرح اس کی انجریاں ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملزمان کی بیل ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرح کے وقوعے ہوں بھی جائیں تو پہلے سے تو ہماری پولیس ان کے خلاف ایکشن ہی نہیں لیتی، اور اگر ایکشن بامجبوری لینا بھی پڑ جائے تو اس طرح کے دفعات لگاتی ہے کہ ملزمان کو ریلیف مل جاتی ہے۔ اور اس حوا کی بیٹی تو ازل سے ہی پریشان آتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اپر کلاس کی خاتون نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کی، یہ لوور مڈل کلاس کی ہے، جو گھر سے باہر صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے جاتی ہے، جہاں اسے اتنی ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، جہاں اسے اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے اس کو اس معاشرے سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اس کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ خواتین کی پروٹیکشن کے اس طرح کے دفعات لگائیں، اور پولیس کو اسپیشلی انسٹرکشن ہو کہ وہ خواتین کو ریلیف دے۔ آئیں ہم آپ کو اس متاثرہ، اس بچی، اس خاتون سے ملواتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جی میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیوں آپ کے ساتھ ایسا واقعات پیش آئے؟ شاہ محمد نے کے مجھے بہت مارا، اتنا مارا حد سے زیادہ، لیکن میرے کپڑے پھاڑ دی، گلی میں مجھے بہت مارا، لیکن آج تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور راشد نے مجھے بہت مارا، اس نے مارے، شاہ محمد دونوں نے، راشد نے، دونوں مجھے بہت مل سے مارا، لگا آج تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اور اگر اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے بھی ہو رہے ہیں تو ہم منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم کوئی گواہ نہ بن جائیں، ہم اگر اس کا ساتھ دیں تو کوئی ہم پہ مصیبت نہ پڑ جائے۔ آج مسلمان جو دوسرے لوگوں کے اوپر بہت ایزی ہے بات کرنا
بہت ایزی ہے دوسروں کے لیے وہ کرنا، لیکن جب ہمارے ارد گرد کے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہم وہیں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہمارے گلے نہ پڑ جائے، لیکن ہم سے اس پہ سوال اٹھایا جائے گا قیامت کے روز، جب یہ اس طرح کی بچیاں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گی اور کہیں گی اے اللہ پاک تیری مخلوق میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا، تیری مخلوق نے آنکھیں پھیر لی تھی، مجھے مار رہے تھے، تیری مخلوق میں سے کوئی اٹھ کر مجھے بچانے نہ آیا، میرے سر سے دوپٹہ اتارا گیا لیکن کوئی مخلوق تیری میں سے کوئی بھی اٹھ کے میرے سر نہیں ڈھانپنے آیا، میرے جسم سے کپڑے چھینے گئے، کھینچے گئے، لیکن اللہ پاک تیری مخلوق سے کوئی بھی چل کر میرے جسم کو ڈھانپنے نہیں آیا. تب بتائیے، تب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اللہ پاک کو کہ اللہ پاک ہم کیوں بے بس تھے؟ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت، قوت، طاقت اور زبان کی طاقت، قلم کی طاقت دی ہے، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، تو ایسے مجبور لاچار لوگوں کا ساتھ دے، ان کی آواز کو بلند کرے، ان کو پریشانیوں میں ان کا ساتھ دے، کیونکہ جو رب کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور جنت بھی اس کی منتظر ہوتی ہے. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں، تو اللہ کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے مخلوق کو نہیں بنایا. مسلمان ہیں تو مسلمان کی طرح اپنے آپ کو شو بھی کریں اور دکھائیں بھی صحیح، اور مظلوم کے لیے آواز نکالیں، مظلوم کے لیے احتجاج کریں، مظلوم کو انصاف دلائیں. یہی مسلم کمیونٹی اور یہی مسلم معاشرے کی اقدار بھی ہے اور روایات بھی. بہت شکریہ.